الزهراء. فاتحة. العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے. اور انا یعنی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، مقطوع النسل ہے، دم بریدہ ہے. پہلی جمادی الثانیہ ہے، آج 30 کا چاند ہوا ہے غالباً. یہ 3 دن بیوی کی بیماری کے اور پھر اس کے بعد شہادت کے غم کے دن ہیں، عزا کے دن ہیں، مصیبت کے دن ہیں. حضرت صدیقہ طاہرہ کیا تھیں اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا، جب تک یہ احساس نہ ہو کہ یہ کیا ہے، تب تک مصیبت کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا. دیکھیے، باپ ہر حال میں باپ ہے نا. شوہر ہر صورت میں شوہر ہے. امام ہر حال میں امام ہے. لیکن اس کے باوجود جو حضرت کی بیوی کی فضیلت ہے، اس میں زبان گم ہو جاتی ہے. کیا کہیں، کیسے کہیں. آپ نے سنی ہے نا پیغمبر کی حدیث، اول ما خلق اللہ نوری. جو لوگ کل چھوٹے امام باڑے کی مجلس میں تھے اور وہ یہ سمجھ کے آئے ہیں، اس لیے کل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم کو چاہے جب بٹھلائیں ہم 8 بجے اتر جائیں گے، اس لیے کہ بعد میں تنزیل المکاتب میں بھی ہے. مگر اب وہ نفس جو ہے اندر سے ملامت کرتا ہے کہ 8 بجے کا مطلب کہ آدھے گھنٹے تو بہت کم ہو جائے گا. تو میں اس بات کو اپنی واپس لیتا ہوں. اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو اب یہ ذہن میں رکھیے کہ 8:30 بجے کا. صلوات بر محمد. کب جائیں گے آپ؟ پھر خراب ہو گیا، نہیں کام کر رہا ہے، اس کو ایسا دیکھ لیجئے گا سر جہاں. صلوات بر محمد. اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے، یہ کوئی نئی حدیث تو نہیں ہے نا، مشہور ہے. پھر انہی حضرت کا یہ فرمانا بھی ہے، انا وعلی من نور، ہم اور علی ایک نور سے ہیں. تو جب ایک نور سے ہیں اور نور پیغمبر نور اول ہے
تو قہری طور کے اوپر نور علی بھی کیا ہوا؟ نور اول ہوا. یعنی جب کچھ نہیں تھا تب یہ لوگ تھے. نہ یہ کہ تھے، بلکہ ایک روایت تو بہار ہی میں ہے، اس جلد میں نہیں، 15ویں جلد میں ہے غالباً، بہار ہی میں ہے کہ جہاں چھٹے امام فرماتے ہیں رسول اللہ کے وہ حدیث سنی ہے نا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. یا بعثت نبیا وآدم بین الروح والجسد، یا جعلت نبیا وآدم بین الروح، اس طرح کے مختلف روایات حتیٰ ابی ہریرہ سے بھی نقل ہوا ہے. بہار میں اس کی وضاحت ہے. امام نے فرمایا کہ ان اللہ بعث محمدا وهو روح، ان اللہ بعث محمدا نبیا وهو روح الی الانبیاء وهم ارواح. اللہ نے رسول اللہ کو نبی بنا کے مبعوث کیا. دیکھیے مبعوث الگ چیز ہے، صلوات بر محمد. بھائی ایک آدمی ہے جو ہے وہ رزلٹ آ گیا آئی ایس میں سلیکٹ ہو گیا، وہ پی سی ایس میں سلیکٹ ہو گیا وہ، تو آپ کیا ہوا میں تمہارا؟ وہ چل رہا ہے ابھی انشاءاللہ بس جلد ہی جوائن کریں گے. تو سلیکٹ ہونا اور ہے، کاروبار جو ہے وہ جس کو ہندی میں کہتے ہیں کیا، گرہن کرنا، وہ الگ بات ہے. نبی کب سے ہے وہ تو نہیں معلوم. بعث نبیا، نبی بنا کے بھیج دیا گیا، یعنی جوائن کر لیا انہوں نے. کب؟ وہو روح، جبکہ وہ روح تھے، یعنی کام شروع ہو گیا نبوت کا. کہاں؟ جبکہ وہ روح تھے. بغیر امت کا کبھی نبی دیکھا ہے آپ نے؟ تو ان کی امت کون ہے؟ تو اب روایت میں اگلا فقرہ ہے الی الانبیاء وہم ارواح. یہ ان کو نبی کے بنا کے بھیجا گیا کس کی طرف؟ نبیوں کی طرف. اور وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ روح تھے. کب بھیجا گیا اس پر بحث ہے، وہ کبھی موقع ملا 17 ربیع الاول میں. کب بھیجا گیا مین یہاں ہے. امام فرماتے ہیں قبل خلق الخالق بألف عام، کائنات کے وجود، یعنی مخلوقات کے وجود سے، اس دنیا کے، عالم ارواح کی بات نہیں، اس دنیا کے وجود سے 2000 برس پہلے رسول اللہ کو رسول بنا دیا گیا تھا. اور انہوں نے کام شروع، وہ بھی روایات میں وہاں کام کیا تھا، یہ انبیاء کو ٹرینڈ کرنا، یہ کرنا توحید کا. بلکہ اور بھی روایت سنی ہوگی آپ لوگوں نے کہ جہاں روایت کہتی ہے کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے. بھئی اچانک پیدا ہو گئے، خلق ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے. تو اب وہاں روایت ہے سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم لوگوں نے تسبیح شروع کی تو فرشتوں نے تسبیح شروع کی. حللنا فحللت الملائکہ، ہم لوگوں نے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ شروع کیا، ملائکہ نے شروع کیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ لوگ مخلوق اول، وجود اول، نور اول، ان سے پہلے کچھ نہیں ہے، نہ زمین نہ زمان، کچھ نہیں ہے. تو تھے کہاں؟ اس لیے کہ آئے تو سب سے بعد میں ہے نا. تو کہاں تھے؟ کہا تو کچھ دن تک، تو جب تک یہ دنیا نہیں خلق تھی وہ عالم ارواح میں تھے، اپنا کام کر ہی رہے تھے. اب جب آدم کو خلق کر دیا گیا تو اتنا تو اس کو کوئی نئی بات نہیں کر رہا، توجہ دلانا ہے. تو اب یہ نور جو ہے نہیں ابھی کہاں 2 ٹکڑوں میں ہے، ایک ساتھ دونوں نور پیشانی آدم میں رکھا گیا. ٹھیک، یہ سنا ہے نا. وہ نور چلتا رہا،
وہ نور چلتا رہا یہاں تک کہ ایک ساتھ پہنچ گیا کہاں؟ جناب ابراہیم تک. آپ حضرات جو ہے اس سے وہ بھی اندازہ ہوتا ہے نا، وہ زیارت پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اس میں ایک فقرہ ہے اشہد انک کنت نوراً فی الاصلابش والارحام المطہرہ. کیا مطلب ہوا فی الاصلاب الشامخہ؟ یعنی اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور کہاں تھا؟ پاک صلبوں میں. یہ پاک صلبوں کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آدم سے لے کر کے اور یہاں امیر المومنین تک پاک صلبوں میں. لہذا ایک جملہ رک کے کہوں، یہ زیارت وارثہ اس کو ہلکا مت سمجھیے، یہ صرف ابو طالب نہیں، آدم تک ان کے بزرگوں کے ایمان کا اعلان کر رہی ہے. صلوات بر محمد. آدم یہ نور چلتا رہا ایک ساتھ. تو اس کا مطلب یہ زیارت کا مطلب یہ کہ خالی حضرت علی کا نور نہیں، رسول اللہ کا نور نہیں. جب ان لوگوں کا، دونوں لوگوں کا نور ہے تو قہری طور پر بقیہ امام جو ہیں، بولیے، ان کا بھی نور ہے. اس لیے کہ جب علی کا نور ہے تو ساتھ میں حسن کا بھی نور ہوگا، امام حسین کا بھی نور ہوگا، بقیہ 9 اماموں کا بھی نور ہوگا. یہ چلتا رہا. اب اس میں ایک چیز رک کے عرض کرتا ہوں. رک چلتا رہا کہاں پہنچا؟ ابراہیم تک. اللہ نے حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق. ابراہیم کے بعد نبوت ٹرانسفر ہو گئی جناب اسحاق کی طرف. اسماعیل کی نسل میں نبوت ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ اکیلے پوری نسل میں. نبوت کدھر چلی گئی؟ اسماعیل کے ہاں، اسحاق کے ہاں. حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے یعقوب. جناب یعقوب کا نام تھا اسرائیل. اسرا مانے عبد، پتہ نہیں اسرائیل کی دکان ہے کہ ختم ہو گئی. اسرا مانے عبد، ایل مانے اللہ. اسرائیل کی میننگ کیا ہوئی؟ عبداللہ. چونکہ جناب یعقوب کا نام اسرائیل تھا، اس لیے جو ان کی نسل آئی وہ کیا ہو گئی؟ بنی اسرائیل. اب آپ دیکھیے سارے انبیاء کدھر چلے گئے؟ بنی اسرائیل میں. لیکن نور ان لوگوں کا ادھر نہیں گیا بنی اسرائیل میں. کدھر آیا؟ اسماعیل کی نسل میں، جہاں کوئی نبی نہیں ہے، جہاں کوئی رسول نہیں ہے. مگر اس زیارت وارثہ کی بنیاد پر مومن پورا سلسلہ ہے. وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک ان کے نور پہنچا عبد المطلب تک. اب عبد المطلب کے بعد ڈیوائڈ ہوا. آدھا نور منتقل ہوا صلب عبداللہ میں اور آدھا نور منتقل ہوا صلب جناب ابو طالب میں. صلب ابو طالب سے جو ہے وہ مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے، اور صلب عبداللہ سے، ہے نا. اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ علی کا نور اگر ہے تو قہری طور پر حسن بھی ساتھ ہیں، حسین بھی ساتھ ہیں، بقیہ امام بھی ساتھ ہیں، تو یہ بات وہاں بھی تو لاگو ہوگی. کہاں؟ جب پیغمبر کا نور ہے تو فاطمہ کا نور بھی تو ساتھ ہوگا. لیکن جن عالموں سے پوچھ لیجیے سب کا جواب یہ ہے کہ یہ نور اس طرح سلسلہ دل سلسلہ آیا تو سب کا، سوائے فاطمہ کے. فاطمہ کا نور نہ کسی صلب میں رہا ہے نہ کسی رحم میں رہا ہے، ڈائریکٹ پیغمبر کو پہنچا ہے. کیسے؟ صلوات بر محمد. اس کے لیے 2 طرح کی روایات ہیں. ایک تو پیغمبر کو بلایا گیا معراج پر، اور دونوں جوڑی جا سکتی ہیں اس لیے کہ اہتمام کئی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. پیغمبر کو بلایا گیا معراج پر، بہت کچھ ہے وہاں. ایک سیب عطا کیا گیا، سیب کو چاک کیا، اسی کتاب میں روایت. ایک نور نکلا. یہ کیا ہے جبریل؟ کہ یہ اس کا نور ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ ہے. اس طریقے سے ڈائریکٹ نور منتقل ہوا صلب پیغمبر میں. ایک دوسری جو تفصیل ہے وہ یہ
آپ بتائیے دنیا میں رسول اللہ سے زیادہ طیب و طاہر کوئی ہے جس کو قرآن نے طٰہٰ کہہ دیا ہو؟ اب اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے نا. کیا رسول اللہ کی غذا میں کہیں سے کچھ شبہے کی گنجائش ہے؟ سوال ہی نہیں ہے نا. مگر اہتمام دیکھیے، حکم ہوا آپ گھر چھوڑ دیجیے. پیغمبر کو آرڈر ہوا ہے آپ گھر چھوڑ دیجیے. رہتے تھے آ کر کے حضرت علی کے یہاں. اور کتنے دن رہے معلوم ہے؟ 40 دن. 40 دن گھر سے الگ کر دیا گیا، خدیجہ سے الگ کر دیا گیا. دن میں آپ روزہ رہیے گا، افطاری نہیں کریں گے آپ. افطاری آئے گی ہمارے یہاں سے. روزانہ جبرائیل امین افطاری لے کر کے آتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا 39 دن تک. اچھا ایک اخلاقی بات ہے، کوئی بھی شریف آدمی ہے بھائی کھا رہے ہیں تب تک کوئی آ گیا تو آپ بھی کہتے ہیں نا آئیے بسم اللہ. تو اب رسول اللہ سے بڑا اخلاق والا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی آ گیا تو چاہے جو بھائی بسم اللہ. تو یہ 40ویں دن تاکید آئی کہ آج اخلاق نہیں دکھا پائیں گے آپ کو اجازت نہیں اخلاق دکھلانے کی. یہ جو ہم نے افطاری بھیجی ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، حتیٰ علی کو آپ نہیں کھلا سکتے. جو آپ کھا سکتے کھائیے، بقیہ واپس جائے گا. 40 دن تک دنیاوی غذاؤں سے دور رکھا گیا اور آسمان سے افطاری آتی رہی یہاں تک کہ 40 دن مکمل ہو گیا. اب بینڈ ہٹا. اس طریقے سے ڈائریکٹ بہشت سے نور صدیقہ طاہرہ صلب پیغمبر میں منتقل ہوا. ہو گئی نا بات. راستے میں کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے. دیکھیے مجلسیں بہت ہوتی ہیں، کبھی جو ہے وہ جو بیچارہ درمیان میں ہے وعدہ لینے والا وہ کبھی منہ چھپا کے بھاگتا ہے، کبھی کالر ٹائٹ کرتا ہے. دونوں ہوتا ہے نہیں ہوتا. جیسے یہاں 5 مجلسیں 6 مجلسیں ہیں، اب اس کے بعد صاحب یہ مجلس ختم ہوئی تو اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں گئے، کس نے وعدہ لیا تھا اس کمبخت سے، یا لکھنؤ کے لہجے میں ان کمبخت سے کس نے وعدہ لیا تھا. کیوں؟ اتنا گھوڑا. بھائی گھوڑا تو وسیع حسن صاحب نے مجلس ہے، وہ بیچارہ کیا کرے کہ جو ذریعہ بنا ہے اس کو پکڑا جائے گا. یہ فطرت ہے کہ نہیں؟ ویسے الٹا بھی ہے. کل کی مجلس بہت زبردست ہو گئی. اب کوئی ڈھونڈ نہیں رہا مگر وہ جو وعدہ لینے والے ہیں. کیسی رہی کیسی رہی؟ بھائی ماشاء اللہ بھائی شکریہ آپ کا، آپ کی وجہ سے اتنی اچھی مجلس سننے کو مل گئی. تو مجلس انہوں نے پڑھی ہے وعدے والے نے یا ذاکر بیچارے نے پڑھی ہے؟ مجلس کوئی بڑھیا پڑھتا ہے لیکن جو وسیلہ بنتا ہے وہ کالر ٹائٹ کرنے کا حق رکھتا ہے نا. آدم سے چل کے ابو طالب تک یہ نور آیا، اس میں کہیں کوئی نبی ذریعہ ہے، کوئی ولی ذریعہ ہے نا، کوئی اللہ کا مخلص بندہ ذریعہ ہے. غور کر رہے ہیں؟ تو یہ جتنا سلسلہ ہے وہاں تک وہ سب کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں کہ ہوں گے خاتم الانبیاء، ہوں گے سید الانبیاء، ہوں گے سید الشہداء، مگر بھیا اتنا بڑھیا پیغمبر ہماری وجہ سے ملا ہے تمہیں، اتنا اچھا امام ہماری وجہ سے. تو جتنا سلسلہ ہے انبیاء اولیاء کا سب کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں، سب احسان جتا سکتے ہیں. ہم ذریعہ بنے، ہم ذریعہ بنے، ہم ذریعہ بنے. پہنچ گئے آپ نا. چاہے نبی ہوں، چاہے علی ہوں، چاہے بقیہ 11 امام ہوں، سب کے لیے احسان ہے انبیاء کا، اولیاء کا، اس پورے سلسلے کا. لیکن فاطمہ کے اس کائنات میں آنے میں نہ کسی نبی کا ذریعہ ہے نہ کسی ولی کا احسان. صلوات بر محمد کسی کا وسیلہ نہیں. تو اب اس طریقے سے سیدھے اب سمجھے آپ جب پڑھیے گا نا تو روایات آپ کو بڑی غضب کی ملیں گی. یہ سب جب پہلے سے آدمی جو ہے اس کو معلوم ہوگا تو وہ روایت میں لطف آتا ہے کہ جب فاطمہ کو بہشت کی خوشبو آتی ہے. پیغمبر کی روایت ہے، مجھ کو فاطمہ میں بہشت کی خوشبو محسوس ہوتی. انسیت الحوراء، انسانی حور، یہ جناب فاطمہ کے القاب میں ہے. اب یہ نور سیدھے بہشت سے
صلب پیغمبر میں کیا ہوا؟ صلب پیغمبر سے اب یہ نور گیا رحم حضرت خدیجہ میں. بس اس کے بعد 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ سن لیجیے آپ، پھر مصائب پہ آتے ہیں. صلوات بر محمد. یہ ہے جناب، خدا غریق رحمت فرمائے ہمارے بزرگ علماء کو. واقعی سوچتے ہیں تو عجیب سا احساس ہوتا ہے، یار تم ایک صفحہ نہیں لکھ پاتے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ چاروں ہاتھ پیر سے لکھتے تھے، سوتے نہیں تھے کیا. یعنی یہ ایک کتاب ان کی ہے، یہ بہار الانوار 110 جلدے میں علامہ مجلسی کی. جب یہ ساری آسانیاں نہیں تھی، سوائے اس کے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ تائید غیبی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. اب اس 43 یہ ہے نا، دیکھ رہے ہیں 43ویں جلد کی پہلا صفحہ نمبر 2، پہلی حدیث. راوی ہے جناب مفضل ابن عمر، جو امام صادق علیہ السلام کے بہت قریبی صحابی ہیں. مفضل کہتے ہیں قلت لأبی عبداللہ الصادق علیہ السلام، میں نے چھٹے امام کی بارگاہ میں عرض کیا کیف کان ولادت فاطمہ، مولا یہ فرمائیے کہ بی بی کی ولادت کیسے ہوئی، کیفیت. قال نعم. اب یہ نعم کا ترجمہ خالی ہاں نہیں ہوگا، یہاں عبارت کے اعتبار سے ہوتا نا. قال نعم، میں سمجھ جی، تو اب چھیڑا ہے تو سنیے، بیٹھیے، یہی مطلب ہوگا نا. قال نعم ان خدیجۃ لما تزوج به رسول اللہ حجرتها نسوۃ مکہ، جب پیغمبر نے جناب خدیجہ سے شادی کر لی تو خدیجہ کو مکے والیوں نے بائیکاٹ کر دیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ بائیکاٹ اور یہ سینکشن یہ کوئی نیا حربہ نہیں ہے، کفار کا پرانا حربہ ہے. صلوات بروا میں کفار کا پرانا. حجرت نسوۃ مکہ، مکے والیوں نے بائیکاٹ کر دیا، چھوڑ دیا. فَكُنَّ لَا يَدْخُلْنَ عَلَيْهَا، کوئی ملنے نہیں جاتی تھی. وَلَا يُسَلِّمْنَ عَلَيْهَا، کوئی سلام نہیں کرتا تھا. یہ تو خود کی بات ہے نا. آگے وَلَا يَتْرُكْنَ امْرَأَةً تَدْخُلُ عَلَيْهَا، اور نہ کسی اور عورت کو اجازت تھی، حق تھا کہ کوئی جا کے مل سکے. آج بھی وہی ہو رہا ہے نا کہ ہم تو نہیں، آپ بھی اگر کہیں گے تو آپ پر بھی سینکشن لگے گا. وہ پورا وہی سسٹم چلا آ رہا ہے. کانت فاطمہ فاستوحشت خدیجہ لذالک. ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے مفتی گنج میں اس طرح اگر کسی خاتون کا بائیکاٹ ہو جائے تو کیسے زندگی گزرے گی؟ تو فطری بات ہے. فاستوحشت بذالک خدیجہ، وحشت کی بات ہے. لیکن یہ کس کے لیے؟ اپنا کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا ان کو. کمال یہاں ہے، یہ جملہ سنیے آپ. 28 سال اکیلے رہی ہیں پیغمبر کے ساتھ اسی محبت کی بنیاد پر. وَكَانَ جَزْعُهَا وَغَمُّهَا حَذَرًا عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ. لیکن یہ جو دہشت وحشت ٹینشن تھا یہ اپنے لیے نہیں، پیغمبر کی خاطر تھا. فَلَمَّا حَمَلَتْ بِفَاطِمَةَ، بہت اسپیڈ سے آگے چلیے. اب جب نور فاطمہ منتقل ہو گیا رحم خدیجہ میں، یہاں سے اب امام کے فقرے ہیں. کانت فاطمہ تحدثها من بطنها وتصبرها. اب فاطمہ یہ زہرا شکم مادر سے، ماں سے بات کرتی تھی، وتصبرها، اور ان کو صبر کی تلقین کرتی تھی. وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ مِنْ رسول اللہ، اور جناب خدیجہ بھی نئی بات ہے تو انہوں نے پیغمبر سے ذکر نہیں کیا. فَدَخَلَ رسول اللہ یوماً، ایک دن رسول اللہ آ گئے. دیکھیے آج کے دور میں کوئی تعجب نہیں ہے. یہ موبائل قبا میں اتنا بڑا جیب ہے، یہاں موبائل رکھا ہوا ہے، ٹھنڈک زبردست ہے تو وہ شال وال باندھ رکھی ہے، پورے کان وان بند، اندر اتنا سا وہ بلوٹوتھ کا وہ لگا ہوا ہے. اور مولانا صاحب حجرے میں اکیلے کمرے میں بیٹھے، نہیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ، جی ضرور آج. اب کوئی اگر کمرے میں آتا ہے تو وہ ہمارے اوپر ہنسے گا نہیں کہ پاگل ہو گئے اکیلے میں بڑبڑا رہے ہیں.
اس کو یقین ہے کہ ان کی جیب میں موبائل ہے, کان میں بلوٹوتھ ہے. تو آج اگر کوئی اکیلے کسی سے اس طرح بات کر رہا تو کوئی سی کو, لیکن 1400 سال پہلے اگر کوئی خاتون اکیلے کمرے میں بات کیے جا رہی ہے تو کوئی بھی آدمی ہوگا, کہتے ہیں کہ فدخل رسول اللہ یومن, ایک دن رسول اللہ آ گئے اور اتفاق سے ماں بیٹی میں بات ہو رہی تھی. جیسے ہی پہنچے تو پیغمبر نے کہا خدیجہ لمن تحدثین یا خدیجہ, خدیجہ ارے کس سے؟ فرمایا الجنین الذی فی بطنی, وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے. پیغمبر نے جیسے آئے بھی اسی لیے شاید سمجھ کر کے, جیسے ہی جو ہے وہ جناب خدیجہ نے کہا یہ جنین جو میرے شکم میں ہے, پیغمبر نے فرمایا ھذا جبرائیل, ابھی تازہ تازہ جسٹ جبرائیل, کہیں ملے گا یبشرونی, کہیں ملے گا یخبرونی, ابھی ابھی جسٹ جبرائیل مجھ کو بشارت دے کے گئے ہیں یا خبر دے کے گئے ہیں, انہا انثی, یہ لڑکی ہے, یہ لڑکا نہیں ہے. وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمُبَارَكَةُ, اور یہ جو لڑکی ہے اس کی نسل طاہر ہے, پاک ہے اور مبارک ہے. وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا, اب سمجھے سورہ کوثر کیوں پڑھا تھا ہم نے؟ وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا, اور ان قریب اللہ میری نسل کو اسی جنین کے ذریعے سے چلائے گا. صلوات پر محمد. وَسَيَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا أَئِمَّةً, اور قرار دے گا اللہ اسی کی نسل میں امام کو, اماموں کو. وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِهِ, اور انہی لوگوں کو زمین پر اپنا خلیفہ معین کرے گا بعد انقضاء وحیہ, وحی کے خاتمے کے بعد. فَلَمْ تَزَلْ خَدِیجَةُ عَلَى ذَلِكَ, یہ معاملہ چلتا رہا, ماں بیٹی میں بات ہوتی رہی, بیٹی ماں کو تسکین دلاتی رہی. إِلَىٰ أَنْ حَضَرَتْ وِلَادَتَهَا, یہاں تک کہ یہ امام کا جملہ ہے اور مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں امام کے جملے کو چینج کر کے اپنی مرضی کا جملہ رکھ دوں. امام نے کیا فرمایا؟ فَلَمْ تَزَلْ خَدِیجَةُ, یہ چلتا رہا معاملہ اسی حال میں, عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ حَضَرَتْ وِلَادَتَهَا, یہاں تک کہ ان کی ولادت کا وقت آ گیا. اب یہ امام کا جملہ نہ ہوتا تو ہم بھی بڑھا دیتے اعلان حضرت ظہورا, لیکن جب امام نے لفظ ولادت استعمال کیا ہے تو ہم کو امام سے زیادہ تو محبت و معرفت نہیں ہے نا. صلوات پر محمد. اس کو سمجھیے, یہ امام کا فقرہ ہے. إِلَىٰ أَنْ حَضَرَتْ وِلَادَتَهَا فَوَجَّهَتْ إِلَىٰ نِسَاءِ قُرَيْشٍ, اب جب ولادت کا وقت قریب آن پہنچا تو کہلوایا قریش کی عورتوں پر. وَبَنِي ہاشم, بنی خاندان والوں کی بدماشیاں دیکھیے آپ. انت عالین, آؤ بھائی کچھ لوگ آ جاؤ. کیوں؟ لِتَلِينَ مِنِّي مَا تَلِ النِّسَاءُ مِنَ النِّسَاءِ, تاکہ ہمارے ساتھ وہ سپورٹ کر سکو, وہ ساتھ دے جو عورتیں ایک دوسرے کا کام آتی ہیں. فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهَا, ان لوگوں نے جواب کہلایا. اب ایک سیکنڈ رک جائیے آپ, تپن کا ہے کہ یہ بائیکاٹ کیوں ہے. صلوات بر محمد. دیکھیے ایک بات بالکل کنفرم ہے, کم از کم ہمارے یہاں بعض برادران اہل سنت کے بزرگوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے. جناب خدیجہ کی ایج شادی کے وقت 25 سال, یعنی سیم رسول اللہ کے, یا 27 یا 28, دیٹس آل. یہ 40 جو ہے یہ سب ہاں فضول کی باتیں ہیں. کتنا 25 سال یا 27 یا 28, جنرلی 25 سال. پیسہ بڑے بڑوں کے پاس نہیں ہے, ایک سے ایک لوگ جو ہے وہ کمیشن پہ کام کرتے ہیں ان کے یہاں, ہے نا. تو اب ہر آدمی ذرا سا کچھ ذرا ڈھنگ کا ہے
تو وہ سوچ رہا تھا یار کوئی جگاڑ ہو جائے تو وہ دولت بھی ہمارے میں مل جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. ڈائریکٹ تو کوئی رشتہ دے نہیں سکتا. دیکھیے اب جو میں کہہ رہا ہوں کتاب کی بات نہیں, میری عقل کام کرے, غلط بھی ہو سکتا ہے. باقی ایک بات ابھی ذہن میں آئی اس کو, تو اب ڈائریکٹ تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو وہ پہنچے جو ہے وہ ان کے پاس, ہمیں ذرا اپنی بیوی کو بھیجو رشتہ لے کر کے, ہے نا. اب یہ یہاں تک تو کتاب ہی ہے. اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب کی بات نہیں ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ شاید کچھ کرا دو تو, پڑھا نہیں میں نے لیکن عقل یہ کہتی ہے میں بھی, لیکن تپنے کی وجہ کیا ہے پھر. اب وہ گئی, ان کو بھی شوق ہوا, ان کو بھی شوق ہوا, تو انہوں نے ان کی بیوی کہا, انہوں نے ان کی بیوی بھیجا, انہوں نے ان کی بیوی, یہ سب گئیں اپنا تھک ہار کر کے چلی آئیں. تو یہ جو گئی تھیں ان کی بات والی لے گئی. تپن ان کو یہ ہے, لیکن اتنا بھی کیسا تپنا, میں سمجھتا ہوں کچھ چکر تھا وہ ملا نہیں تو اور تپن بڑھ گئی. اب سنیے آپ, فارسلنا الیہا, جب جناب خدیجہ نے کہا بھیا آؤ کچھ سپورٹ ساتھ دو, تو ان لوگوں نے جواب دیا انتی عصیتنا, تم نے ہماری نافرمانی کی, ولم تقبلی قولنا, ہماری بات تو تم نے سنی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ نا, کون سی بات ابھی وضاحت, وتزوجت محمدا, ہماری سنی نہیں اور محمد سے شادی کر لی, یتیم ابی طالب, ابو طالب کے یتیم سے. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ابو طالب کس کے یتیم ہے؟ رسول اللہ کس کے یتیم ہے, ابو طالب کے کہ عبداللہ کے؟ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ تم نے شادی کر لی ابو طالب کے یتیم محمد سے. کچھ سمجھ میں آیا؟ ایسا بھتیجے کو کلیجے سے لگایا ہے کہ لوگ عبداللہ کا نام بھول گئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہی کیس وہ بیٹیوں میں بھی ہے کہ لوگ باپ سمجھنے لگے پیغمبر کو. صلوات بر محمد. وتزوجت محمدا یتیم ابی طالب فقیرا لا مال له, جا کے تم نے محمد سے شادی کر لیا ابو طالب کے یتیم, جن کے پاس جس کو اپنی زبان میں کہ پھوٹی کوڑی نہیں ہے. فقیرا لا مال له فلسنا نجی. جاؤ. اب دیکھیے لفظی ترجمے میں وہ بات نہیں ہے جو مفہومی ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں اسے میں, جاؤ جو کیا ہے جیلو, یہ تو مفہوم نکلتا ہے نا, جو کیا ہے بھگتو, فلسنا نجی, ہم نہیں آئیں گے. فاغتمت خدیجہ لذالک, بی بی کو اذیت ہوئی. اب کیا ہوگا بھائی, کم سے کم ایک تو کوئی ہو جو بچے کو گود میں تو لے لے. فبینا ہی کذالک, ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھی, اب کیا ہوگا. ادخل علیہ اربع نسوہ سمر طوال کأنہن نساء بنی ہاشم, تب تک کیا دیکھتی ہیں, 4 عورتیں, گیہواں کلر, لامبی لامبی, کأنہن نساء بنی ہاشم, لگ رہا جیسے خاندان بنی ہاشم کی عورتیں ہوں. جانے دیجیے, اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. ففزعت منہن, اب اچانک آپ انصاف سے بتائیے, اکیلے گھر میں ہے آدمی, نہ دق الباب ہوا, نہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے نا, نہ کسی نے نوک کیا, اچانک نہ دروازہ کھولا گیا, اچانک کتنا بڑا بھی ہو انسان دم والا, ایک بار ہل تو جائے گا نا. تو کہتے ہیں ففزعت منہن لما رأتہن, جب دیکھا تو کون ہے آپ لوگ. فقالت احداہن, ان 4 میں سے ایک بولی, لا تحزنی یا خدیجہ, خدیجہ ٹینشن مت لو, غم مت کھاؤ. فإنا رسول ربک الیک, ہم آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں, ہم جن پری نہیں ہیں. وَنَحْنُ أَخَوَاتُكَ, ہم آپ کی بہنیں, ہم لوگ آپ کی بہنیں ہیں. اب اس نے تعارف شروع کرایا, انا سارا وَهَذِهِ آسیہ بنت مزاحم, یہ آسیہ, وَهِيَ رَفِيقَتُكِ فِي الْجَنَّةِ, اور یہ تو جنت میں آپ کے ساتھ ہیں. وَهَذِهِ مریم ابنت عمران, اور یہ ہے مریم. وَهَذِهِ کلثم, سے میم واو نہیں ہے بیچ میں, وَهَذِهِ کلثم اخت موسیٰ,
اور یہ کلثوم ہے موسیٰ کی بہن. بعثنا اللہ الیک، ہم آئے بھی خود سے نہیں ہیں، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لنلی من کی ما تل النساء من النساء، تاکہ اس وقت ہم آپ کے ساتھ وہ کر سکیں جو عورتیں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتی ہیں. فجلست واحدۃ عن یمینہا، ایک داہنے بیٹھ گئی، وأخرى عن یسارہا، دوسری بائیں بیٹھ گئی، والثالثۃ بین یدیہا، تیسری سامنے، والرابعۃ من خلفہا، چوتھی پیچھے. فوضعت فاطمہ طاہرۃ مطہرہ، اس طرح سے 4 بہشتی عورتوں کے ہاتھوں وجود مبارک صدیقہ طاہرہ کا اس کائنات میں آیا. ہر آدمی کو اپنی زبان پر فخر ہوتا ہے، وہ چاہے پنجابی ہو، چاہے گجراتی ہو، چاہے اردو والا ہو، چاہے لکھنؤ والے ہوں، سب کو اپنی زبان پر فخر ہوتا ہے اگر معرفت ہے زبان کی تو. اسی لیے آپ دیکھیے پنجابی اپنی زبان بولتا، حتیٰ مجلسوں میں بھی پنجابی پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا بھئی ہمارے گاؤں کی زبان نے کیا بگاڑا ہے؟ پنجابی اپنی پڑھے، گجراتی اپنی پڑھے، تو ہمارے دیہات کی زبان نے کیا کیا؟ اور جبکہ ہمارے دیہاتوں میں ایسے ایسے واللہ محاورے آئیں گے کہ ان کے آپ بیک میں جائیے نا تو حدیثیں دکھتی ہیں، جو میں نے بہت سے دیکھا ہے، غور کیا ہے. اس میں اوصاف بھائی ہم لوگوں کے دیہاتوں میں، میں بالکل اس دیہاتی لفظ میں نہیں دہراؤں گا، مفہوم عرض کروں گا. ہم لوگوں کے دیہات میں ایک محاورہ ہے، ہمیں مارا کیوں، ہم تو رونے ہی والے تھے. یہ ہمارے دیہاتوں میں ہے نا، یہ اس کی لہجہ الگ ہے، زبان الگ ہے، مفہوم یہی ہے، ہمیں مارا کیوں، ہم تو رونے ہی والے تھے. وہ ولادت فاطمہ میں سینکشن میں بائیکاٹ میں پورا محاورہ چپک رہا ہے. صلوات گرما کیسے چپک رہا ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ لوگ اپنے جگاڑ میں ہیں، دیکھیں شخصیت کے اعتبار سے ترجمہ بھی ہوگا. وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیر میں ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بڑھیا تدبیر کرنے والا کون ہے؟ یہ آیت اتنا بڑھیا چپک رہی ہے صدیقہ طاہرہ کی ولادت میں. ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا، کاہے کے لیے؟ جھیلیں گی، پھنسیں گی، آئیں گی، جھکیں گی، ہاتھ پیر جوڑیں گی، معذرت کریں گی، ہے نا. بائیکاٹ کی وجہ یہی ہے نا. قدرت مسکرا رہی ہے کہ آپ نے تو خود ہی کر دیا، ہم تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ آپ لوگ آئیں. وہی والی بات، ہمیں مارا کیوں، ہم تو خود ہی ہم تو خود ہی نہیں چاہتے کہ تم لوگ آؤ. اب سوال کیوں خدا نہیں چاہتا؟ کہ پتہ ہے کس کی ولادت ہے؟ مرکز آیے تطہیر، نجس عورتوں کا ہاتھ لگ کیسے سکتا ہے فاطمہ کی؟ بیٹا طے یہ تھا کہ 7 بجے ہم بیٹھ جائیں گے، اس لیے آپ لوگوں سے ہم نے 8 بجے کہہ دیا تھا. 20 منٹ، اب وہاں صحیح بتا دو وہاں کئے بجے شروع ہو جائے گی، میں اسی حساب سے ختم کر دوں. تمہارے لوگوں کو زیادہ یہاں ان کو جھیل لینا ٹھیک ہے، لڑکوں کے جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہے. 15 منٹ ہے نا، 20 منٹ. صلوات بر محمد. فلما سقطت الى الارض، جب وجود مبارک اس زمین پر آ گیا، اشرق منها النور، ایک نور چمکا، ساطع ہوا. حتی دخل بیوتات مکہ،
یہاں تک کہ مکے کے ایک ایک گھر میں یہ نور پہنچا، مکہ نہیں صرف. اس کے بعد امام ولم یبقى فی شرق الارض ولا غربها، نہ زمین کا مشرق کا حصہ نہ مغرب کا، کوئی حصہ بچا نہیں جہاں نور فاطمہ چمکا نہ ہو. اب سمجھے آپ کہ وجہ کیا ہوئی؟ اب سمجھ میں آئے گا کوثر کا مطلب. ہمیں بیہڑ سے بیہڑ گاؤں میں چلے جاؤ، ایک صحیح آپ کو سید دکھ جائے گا. یہ کیسے دکھ جاتے ہیں؟ روایت کہتی کوئی جگہ بچی نہیں جہاں فاطمہ کا نور چمکا نہ ہو. وَلَمْ يَبْقَ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَلَا غَرْبِهَا إِلَّا أَشْرَقَ ذَلِكَ النُّورُ وَدَخَلَ عَشْرٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. اب 10 عدد حوریں آ گئیں لگن تشت لیے ہوئے، سمجھ گئے آپ؟ مَعَهَا طَسْتٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَإِبْرِيقٌ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا لوٹا. وَفِي الْإِبْرِيقِ مَاءٌ مِنَ الْكَوْثَرِ، اور اس لوٹے میں آب کوثر. انصاف سے بتائیے، جو خدا فاطمہ کے غسل میں دنیا کا پانی استعمال نہ ہونے دے، وہ مکے کی کافر عورتوں کو شامل ہونے دیتا؟ فتناولتها المرأة التي كانت بين يديها، تو جو سامنے تھی انہوں نے بی بی کو آغوش میں لے لیا. فغسلتها بماء الكوثر واخرجت، غسل کے بعد خرقتین بیضاوتین، 2 کپڑے نکالے اور دونوں ٹکڑے کیا تھے؟ سفید. اشد بیاضا من اللبن، شاید اسی لیے سفید کپڑا مستحب قرار دیا گیا کیا پہننے کے لیے. اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید. واطیب ریحا من المسک والعنبر، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. فلفتها بواحد، ایک کو بی بی پر لپیٹ دیا، پھر 2 کپڑے کیا ضرورت ہے. وقنعتها بالثانیہ، دوسرے کا مقنع بنا دیا گیا. گھر جا کے یہ روایت سنا دیجئے گا کہ تم اگر اپنے کو کنیز فاطمہ کہتی ہو تو فاطمہ وہ ہے جن کے لیے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنع آیا ہے. اب اگر سر کھلا ہے تو کچھ ہو سکتی ہو، کنیز سیدہ نہیں ہو سکتی. صلوات بر محمد و ثم استنتقتها. باب استفعال کی خاصیت کیا ہے؟ بولو، تکلف نہیں یار. طلب طلب فعل. استنتقها کا مطلب کیا ہو گیا؟ استنتقت یعنی طلب نطق، طلب فعل کا مطلب یہ ہونا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ثم استنتقتها، پھر عورتوں نے، یہ جو آئی تھی چاروں حوروں سے نہیں مطلب، انہوں نے کہا کچھ بولیے. اور کیا ترجمہ کریں گے؟ اب ہم کہیں گے بھئی یہ کیا بکراتی ہے، ابھی تو پیدا ہوئی ہیں، کیا بولیں گے؟ جاؤ تمہارا کام ہو گیا نا، جاؤ. تو عجب نہیں وہ بیویاں جواب دیں بھیا پھر وہی ہمارا گاؤں. ایسے ایسے محاورے ہیں نا ہمارے دیہات میں. ہم سے کیا مطلب، بولے چاہے نہ بولے، ہم تو تمہارے لیے بلوا رہے ہیں. اے واہ بھائی، جس کے لیے چوری کیا وہی چور کہہ رہا ہے. یا نا دوسرا محاورہ، ہم سے کیا مطلب، ہمارے لیے بلوا رہی ہیں. کہ اگر یہ اس وقت نہیں بولیں کل کو پھنس جاؤ گے تم لوگ اور جواب نہیں دے پاؤ گے. ہم نے کیا کہ ہم کو پتا ہے پیغمبر کی حدیث آنے والی ہے، لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اب جب بات کفو کی آئے گی تو یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر علی کفو ہے تو علی تو پیدا ہوتے ہی بولے، فاطمہ کہاں بولی؟
استنتقتها، پھر وقت بچا لیں تھوڑا سا. ثم استنتقتها، پھر ان سبوں نے کہا کچھ بولیے. فنطقت فاطمہ، بی بی بول پڑی. کیا بولی؟ روایت میں جملہ یہ ہے فنطقت فاطمہ بالشہادتین، بول پڑی شہادتین. شہادتین کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول، یہی تو شہادتین ہے نا. شہادت ثالث ہے اشہد ان علی، یہی تو شہادت ہے. روایت کہتی ہے نطقت بالشہادتین، بول پڑی شہادتین سے. مگر جیسے ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، بی بی نے اس طرح کلمہ نہیں پڑھا، اور جس طرح انہوں نے پڑھا ہے اس طرح دنیا میں کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. پہلا والا تو آپ کی طرح سے ہماری طرح سے، نطقت بالشہادتین فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو ہمارا ان کا سیم ہو گیا. وَأَنَّ أَبِي سید الانبیاء، اور میرا باپ سید الانبیاء. پڑھے گا وَأَنَّ بَعْلِي سید الاوصیاء، اور میرا شوہر سارے وصیوں کا سردار ہے، سید الاوصیاء. وَكُنَّ يَضْحَكْنَ، اور یہ اب یہ جو چاروں آئی تھی نا، یہ ہنس ہنس کے ایک دوسرے سے. اس کے بعد ایک جملہ اور ختم. کاش وقت ہوتا اس کو سنا دیتا، وہ روایت جو دن میں پڑھی تھی وہاں، مگر وقت نہیں ہے، پڑھنے لائق تھی. چلیے انشاءاللہ پھر کبھی. اور پھر چلیے پڑھ دیتا ہوں 5 منٹ، مصائب کم کروں گا مگر صلوات پر محمد. تو اب وہ لوگ جو ہے ہنسنے لگی، ایک دوسرے سے گلی ملی. اب روایت کہتی ہے کہ بی بی نے ثم یا فاپ کتاب نکالنے سے مفہوم سلمت علیہن، بی بی نے ان کو ایک ایک کو سلام کیا، مگر جنرل نہیں السلام علیکم السلام علیکم، نام لے لے کے. یہ روایت میں جملہ ہے، یہی ہے، سب کا نام لے لے کے. تو اب کیسے کیا ہوگا؟ سارا، اور وہ کیا تھا، آسیہ، کلثوم، مریم، نام لے لے کر کے. اس میں سب سے قریب کی جناب مریم ہے، عیسیٰ کی ماں ہے نا، وہ بھی کم سے کم 500 سال ہے نا، اور بقیہ عورتیں سب اس سے پہلے کی ہیں. آسیہ وغیرہ تو بنی اسرائیل کے زمانے کی. ہزاروں سال پہلے جو عورتیں اس دنیا میں آ کے جا چکی، مر چکی، پیدا ہوتے ہی بائی نیم ایک ایک کو فاطمہ نے پہچان کے سلام کیا ہے. جو اس طرح پیدا ہوتے ہی ہزاروں سال پہلے کی خواتین کو بائی نیم پہچان کے سلام کر لے، وہ قیامت میں اپنے چاہنے والوں کو کیسے نہیں پہچانے. اب آئیے اسی بہار میں روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ایک دن آئے بی بی جناب امام باقر علیہ السلام کی بات، کہنے لگے کہ یا ابن رسول اللہ حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، مولا ایک حدیث سنا دیجیے اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں. اچھا، ہر آدمی کا ذوق اپنا اپنا ہوتا ہے، کوئی تبلیغی مجلس پسند کرتا ہے تو کوئی نعرے والی پسند کرتا ہے، کوئی فضائل والی پسند کرتا ہے، کوئی نکتوں والی پسند کرتا ہو، بنیاد ہو نہ ہو، سب کا اپنا اپنا ذوق ہے. اور میرا کہنا یہ کہ ہر طرح کی مجلس ہونی چاہیے. کہ فضائل بھی اہل بیت کے بیان ہونا بے حد ضروری ہے، اور اخلاقیات بھی بے حد ضروری ہے. تو اس دن کیا موڈ ہوا کہ ہم لوگوں کی طرح جناب جابر کو بھی نعرے والی حدیث کا شوق ہو گیا. لفظ نعرہ نہیں ہے اس میں، مگر نعرے والی حدیث کا شوق ہو گیا.
کہ ایک ایسی حدیث بتا دیجئے مولا فی فضل جدتک فاطمہ کہ اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذلک، کہ جب ہم آپ کے شیعوں سے بیان کریں تو آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں. تو اب غلط کہا میں نے کہ نعرے والی حدیث. صلوات اور محمد امام نے فرمایا تو جابر بھائی سنیے، مجھ سے بیان کیا میرے والد نے یعنی چوتھے امام، ان سے بیان کیا میرے جد نے، اور انہوں نے نقل کیا رسول اللہ سے. اسپیڈ پکڑ لی میں نے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ محشر میں سارے انبیاء کے لیے ممبر کا نور کا ممبر رکھا جائے گا سارے انبیاء کے لیے، اور ہمارا ممبر سارے انبیاء سے اونچا ہوگا. آواز قدرت آئے گی یا محمد اخطب، خطبہ دیجیے. فاخطب بخطبۃ، ایسا خطبہ دوں گا نا میں اس دن کہ آج تک کسی نبی نے سنا نہیں ہوگا ایسا. اس کے بعد اوصیہ کے لیے ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا میرے وصی کا ممبر ہوگا. آواز قدرت آئے گی یا علی اخطب، علی بھی وہ خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی وصی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا. پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، اور اس میں سب سے اونچا ممبر میرے بچوں کا ہوگا، اور حکم ہوگا اخطبہ، تم لوگ بھی دونوں خطبہ دو. فیخطب بخطبتین، دونوں الگ الگ خطبہ دیں گے، جیسا خطبہ آج تک اولاد انبیاء نے سنا نہیں ہوگا. ثم ینادی المنادی وہو جبرائیل، پھر پکارنے والا پکارے گا، وہ کوئی اور نہیں، کون ہوگا؟ جبرائیل. این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این کلثم یحیی بن زکریا، فیقمن. ان لوگوں کو پکارا جائے گا اور یہ لوگ قیام فرمائیں گی، کھڑی ہو جائیں گی. آواز قدرت آئے گی. فیقول اللہ عز وجل لمن الکرم اليوم، آج عزت بزرگی شرف کس کے لیے؟ کوئی نہیں بول پائے گا. کیا بولنا ہے سمجھ میں آئے تب نہ بولے گا آدمی. فیقول محمد وعلی والحسن والحسین للہ الواحد القہار. یہ پیغمبر علی، امام حسن، امام حسین بول پڑیں گے آج شرف و مجد و بزرگی سب خدا کے لیے ہے. جیسے ہی یہ کہیں گے سب اللہ کے لیے، آواز قدرت آئے گی یا اہل الجمع انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ. تو اب میں نے آج کرم، عزت، بزرگی سب عطا کر دیا محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو. فیقول اللہ، پھر آواز قدرت آئے گی یا اہل الجمع تأتوا الرؤوس. بعض روایتوں میں رؤوسکم ہے، وہ الگ ہے. یہاں تأتوا الرؤوس، سروں کو جھکا لو. وغض الابصار، آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ پیغمبر کی بیٹی تسیر الی الجنہ، جنت کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں. جبریل آئیں گے جنت کا ناقہ لے کر کے، پورے بہشتی پروٹوکول کے ساتھ. 1,00,000 فرشتے داہنے، 1,00,000 بائیں، 1,00,000 سواری کو اٹھائے ہوئے. اس طرح بی بی آئیں گی بہشت کے دروازے تک. دروازے پر پہنچ کے ثم التفتت الی باب الجنہ، دروازے جنت پر ٹھہر جائیں گی. آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی ما التفاتک، اے میرے حبیب کی بیٹی کیوں رک گئی آپ؟ ہم نے جنت کا حکم صادر کر دیا ہے، جائیے. آواز دیں گی خدا میں چاہتی ہوں یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، آج میری قدر ظاہر ہو جائے. ہے نا زیارت میں المخفیت قبرہ، المخفیت قدرہ. دنیا میں کسی نے قدر نہیں جانی بھی، میں چاہتی ہوں. آواز قدرت آئے گی تو ارجعی، واپس جائیے. آپ کہاں؟ محشر کی طرف. وانظری، اور جا کے خود دیکھیے جس کے دل میں آپ کی یا آپ کے اولاد کی محبت ہو، خذیہ بیدہ فادخلیہ الجنہ، جائیے ہاتھ پکڑیے جنت میں بھیج دیجیے.
روایت کہتی ہے یہاں پر امام باقر علیہ السلام نے واللہ لفظ جلالہ کی قسم کھائی ہے. فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کی قسم جابر. اس وقت بی بی زہرا کا عالم یہ ہوگا، یہ امام نے قسم کھا کے کہا جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتی ہیں، ویسے ہی فاطمہ زہرا پورے محشر سے اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی. جزاکم ربکم، خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس کو پڑھوا دیا. اب یہ لوگ چلیں گے. روایت کہتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اب یہ جو محب لوگ ہیں بچے ہیں صدیقہ کے طفیل میں، اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا ہمیں تم لوگ بھی رکو، اور یہ لوگ رک جائیں گے جنت کے دروازے پہ جا کے. آواز آئے گی بھیا آپ لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے آپ لوگوں کے بارے میں اپنے نبی کی بیٹی کی شفاعت قبول کر لی ہے، تو جائیے آپ لوگوں کا کام ہو گیا، تم لوگ کیوں رک گئے ہو؟ اب یہ ایٹھیں گے وہاں. خدا ہم بھی آج اپنی قدر جاننا چاہتے ہیں. کہ تو تم لوگ بھی واپس جاؤ محشر میں. دیکھو جس نے بھی من اطعمکم لحب فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، من سقاکم بحب فاطمہ، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تم کو پانی پلایا. کھانے میں پیسہ ہے، لباس میں پیسہ ہے، لیکن پانی تو کوئی بھی پلا سکتا ہے نا. لہذا ایسا نہیں غریبوں کے لیے دروازہ بند ہے. جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر پانی پلایا ہو، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو، جاؤ پکڑو ہاتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ. امام فرماتے ہیں خدا کی قسم جابر، پھر عالم یہ ہوگا سوائے منافق، کافر اور شاک کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم نہ آ گیا. آپ غور فرما رہے ہیں، اتنا لگاؤ ہے بی بی کو آپ لوگوں سے. ارے جو اپنے مہر میں ہماری مغفرت مانگ لے، اب اس سے بڑھ کے کیا ہے بتائیے. جو اپنے اس کے دروازے پر آگ. کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ، فاطمہ کو اپنی بخشش کا ذریعہ بناتے، نجات کا ذریعہ بناتے. اس کے دروازے پر آگ، اس کے بازو پر کوڑا، اس کے پہلو شکستہ، اس کو دروازے میں دربار میں کھڑا ہونا پڑے. خدا یہ 3 دن معمولی نہیں ہے. اللہ اکبر. امام حسین امام حسن آئے، اسما اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لو بتاتی ہوں. تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ تم صحیح سمجھ رہے ہو، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے. امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جسم پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پایتی آئے. پتہ نہیں کتنی محبت تھی ماں بیٹے کو. ماں کے پایتی آئے، ماں کے پیروں کو تلووں کو امام نے رلنا شروع کیا. اماں تمہارا لال آیا، اماں تمہارا حسین آیا. اماں
اسما نے سمجھایا اب تو ہو گیا نا جو ہو رہا تھا, جاؤ بابا کو اطلاع دے دو. آئے, آپ انصاف سے بتائیے, آنکھ بند کر کے سوچئے اس منظر کو, کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ کچھ مولا مسجد میں تھے, آئے دونوں شہزادے, شاید اتنے ہی کہہ پائے بابا ہم یتیم ہو گئے بابا. امیر المومنین گر پڑے, معمولی صدمہ مولا کو نہیں ہوا. اگر اصحاب تھے, پکڑا وکڑا کے گھر لائے. یہ اسی بہار میں کہ عصر کے وقت انتقال ہوا ہے, شہادت ہوئی, سارے مدینے کو پتا ہے. اب دروازے پر بھیڑ لگ گئی ہے جاننے کے لیے کب اٹھنا ہے, جنازہ کب جانا ہے, تدفین کب ہونی. اب کیا کیا جائے؟ وصیت ہے یہ لوگ شریک نہ ہو. ہاں کیا ہو؟ بعض روایتوں میں ہے کہ جناب ابو ذر اندر یہ لوگ تھے تو اب کیسے کیا ہونا ہے, تو جو بھی میٹنگ ہوئی, ابو ذر باہر نکلے, مجمع لگا ہوا ہے. کیا بھیا آپ لوگ کیسے کھڑے ہیں؟ فاطمہ کی تدفین ابھی نہیں ہوگی, کسی وجہ سے ان کی تدفین میں تاخیر کی جا رہی, آپ لوگ جائیے. اس طرح سے مجمع کو ہٹا دیا. کہتے ہیں جب رات کا کچھ حصہ گزر چکا تو مولا نے خاص کو بلانا شروع کیا. اب میں بھی یہ بات سمجھ نہیں پایا ہوں کہ یہ کیسے ہوا, اس لیے کہ ممکن نہیں ہے, سوائے اس کے کہ شاید کوئی وجہ رہی ہو, سلمان نہ رہے ہوں, لیٹ آئے ہوں, کچھ تو تھا. کہتے ہیں اچھا ایک بات بتائیے آپ لوگ, جس کی ماں مرتی ہے اس کے بچے اگر چھوٹے چھوٹے ہیں, بچوں سے کام لیا جاتا ہے, روز یار دوست کرتے ہیں نا, لیکن میرا مولا رات میں کیا کرے. سلمان کہتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا, میرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا, دیکھا فاطمہ کے یتیم کھڑے ہیں. خیریت تو آپ لوگ کیسے؟ سلمان اماں کو قتل کر دیا گیا, سلمان اماں کو شہید کر دیا گیا, سلمان چلو بابا نے بلایا ہے, بس ختم کر دیا میں نے. ہر بات کتاب میں نہیں تو کچھ کامن سینس بھی آدمی یوز کرے. جب انتقال ہوتا ہے کسی کے اماں کا, باپ کا, عزیز کا, جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت گھر والے بلک کے روتے ہیں, تڑپ کے روتے ہیں, ہے نا. لیکن تھک جاتے ہیں, کام کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو آدمی روتے روتے چپ ہو جاتا ہے. کتنا روئے گا, لیکن چاہے جتنا تھک گیا ہو, چپ ہو گیا ہو, جیسے کوئی اپنا دکھتا ہے. فطرت ہے کہ نہیں ہے, صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے. روایت کہتی ہے امیر المومنین دروازے پہ بیٹھے ہیں, اتنے میں دور سے سلمان کو آتے دیکھا, تڑپ کے مولا کھڑے ہو گئے, دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگایا. سلمان زہرا کو قتل کر دیا گیا, سلمان زہرا کو شہید کر دیا گیا. سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مولا کیوں رو چکے آپ؟ کیا یاد آ رہا ہے مولا کو اس وقت؟ جانتے ہو میں نے کیوں بلایا؟ مولا کیوں؟ کہ سلمان فاطمہ کی رخصتی یاد ہے تم کو؟ پیغمبر کے گھر سے زہرا کے ناقے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے, میں نے اسی لیے بلایا, چلو فاطمہ کو آخری منزل.